مزاج اور پسندیدگی۔ ایک عورت نے فہرست بنائی کہ کہاں کہاں اس کا شور سے مزاج نہیں ملتا۔ اس نے لکھا، اسے خاموشی چاہیے، مجھے گپ شپ۔ وہ سادگی پسند ہے جبکہ مجھے آرائش پسند ہے۔ وہ سر شام سو کر آدھی رات کو اٹھ جاتا ہے جبکہ مجھے رات 3 بجے سے پہلے نیند نہیں آتی۔ اسے کلاسیکل موسیقی اچھی لگتی ہے اور مجھے پاپ میوزک اچھا لگتا ہے۔ وہ اپنی خوراک اور پوشاک میں لاپرواہ ہے جبکہ میں اس معاملے میں بہت محتاط ہوں۔ وہ ریڈیو کی طرح وقت کا پابند اور میں ٹرین کی طرح سمجھتی ہوں کہ وقت میرا غلام ہے۔ مزاج کے اختلاف کے لمبی فہرست بنانے کے بعد عورت نے لکھا، پھر بھی وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میں اس پر جان نچھاور کرتی ہوں۔ محمد ظفر اللہ ضیاء، کمالیہ سٹی۔ اگلا پڑھتے ہیں جی۔ میرے تھے جن کے لیے مرے تھے جن کے لیے رابرٹ بستر مرگ پر پڑا تھا۔ اس کی زندگی کا چراغ کسی بھی لمحے گل ہو سکتا تھا۔ اس کے نوجوان بچے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے باپ کے آخری کلمات سننا چاہتے تھے۔ رابرٹ بڑی محبت سے اپنے بچوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی اکھڑتی ہوئی سانسوں پر قابو پا لیا اور بولا، بچوں، میں نے تمہاری ماں کے ساتھ 50 سال ازواجی زندگی گزاری اور مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں کہ کھانا بنانے میں تمہاری ماں کا کوئی ثانی نہیں۔ مجھے مکھن اور شہد کے لذیذ کیک کی خوشبو آ رہی ہے۔ ٹینا بیٹی، مجھے کیک کا ایک ٹکڑا تو لا دو۔ ٹینا گئی اور تھوڑی دیر میں واپس آ گئی مگر وہ خالی ہاتھ تھی۔ بوڑھے رابرٹ نے مایوسی سے کہا، میں نے تمہیں کیک اپنے لینے کے لیے بھیجا تھا، لائی کیوں نہیں؟ ممی نے کہا ہے کہ آپ کو کیک نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے کیک ان مہمانوں کے لیے تیار کیے ہیں جو آپ کی تدفین میں شرکت کے لیے آئیں گے۔ حسنین اطہر، کینیڈا۔ بدقسمتی۔ ایک صاحب نے اپنی دوست کو بتایا، بدقسمتی کبھی کبھی عجیب انداز میں انسان پر حملہ آور ہوتی ہے۔ دوست نے تجسس سے پوچھا، کیوں؟ کیا کوئی حادثہ پیش آ گیا؟ کل میں 10,000 روپے کا ایک چیک کیش کرانے بینک گیا۔ بینک والوں نے کہا کہ میں اپنی شناخت کے لیے کسی سے گواہی دلواؤں کہ چیک پر جو نام لکھا ہے وہ میرا ہی ہے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے بینک میں اجمل صاحب نظر آ گئے جو مجھے جانتے تھے۔ ان صاحب نے بتایا، مگر اس میں بدقسمتی کی کیا بات ہے؟ دوست نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں اجمل صاحب کا 10,000 روپے کا مقروض تھا اور گزشتہ 1 سال سے ان سے منہ چھپاتے پھر رہا تھا۔ ان صاحب نے بے بسی سے کہا، ملک وحید افضل جہلم۔ مزہ آ گیا جی۔ زندگی بظاہر تو بہار کی طرح شاداب ہے مگر حقیقت میں ہاپے کی طرح اداس ہے۔ ہوا کے ایک سرد جھونکے کی ماند ہے جو انسان کو خنقی محسوس کرا کے چلی جاتی ہے۔ عباس شکیل بلوچ، خوشاب۔ ستم ظریفی۔ ایک صاحب نے کپڑے کی نئی دکان کھولی۔ انہوں نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک گاہک 20 گز کپڑا مانگ رہا ہے۔ جوش میں آ کر انہوں نے کپڑا پھاڑنا شروع کر دیا۔ تب ہی ان کی بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ زور سے چلائی، ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ چادر کیوں پھاڑ رہے ہو؟ ان صاحب نے نیند میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، کم بخت دکان پر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ محمد عاصم صدیقی، ملتان۔ واہ جی واہ، ملتان والوں بہت پیارا آپ نے لکھا۔ خوفناک کام۔ فقیر نے ایک خاتون کو روک کر کہا، خدا کے نام پر 100 روپے دے دو ورنہ مجھے ایک ایسا خوفناک کام کرنا پڑے گا جس کے خیال ہی سے میری روح کانپ جائے گی۔ رخندے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن
پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ خاتون نے دشت زدہ ہو کر فقیر کو 100 روپے دے دیے اور ڈرتے ہوئے پوچھا، بتاؤ وہ کون سا کام ہے؟ فقیر نے کہا، محنت مزدوری۔ عائشہ سعید، جدہ، سعودی عرب۔ حسن بے پرواہ۔ حسن اس شے کا نام ہے جو ہمیشہ سادگی سے نکھرتا ہے، ایسی سادگی جو آرائش اور زیبائش سے بھی زیادہ متاثر کرتی ہے۔ حقیقی حسن خوش اخلاقی میں پناہ ہے۔ حسن کا تقاضا ہے کہ انسان ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے، مگر دوسروں سے اس کی توقع نہ کرے۔ حسن قدرت کی فیاضی ہے، اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ 4 دن کی چاندنی کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک دن زوال آنا ہے۔ آنکھوں کا حسن حیا سے عورت کا حقیقی حسن اس کی سیرت میں ہے۔ تنزیلہ عظیم پاک پتن۔ فاتح عالم۔ نامور علمی شخصیت ارسطو کے شاگردوں میں کئی شہزادے بھی شامل تھے۔ دوران درس ایک بار ارسطو نے ایک شہزادے سے پوچھا، اگر تمہیں بادشاہت ملے تو میری تعلیمی خدمات کا کیا صلہ دو گے؟ شہزادے نے جواب دیا، میں تمام تر امور سلطنت میں آپ کے مشورے کو مقدم رکھوں گا۔ اسی سوال کا جواب دوسری شہزادے نے یہ دیا، میں آپ کو برابر کا شریک رکھوں گا۔ جب سکندر کی باری آئی تو اس نے عرض کیا، میں اس بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں، کیونکہ اس کا فیصلہ میں نہیں بلکہ خدائے برتر کرے گا۔ ارسطو نے اس جواب سے بہت خوش ہوا اور کہا، تیرا جواب سب پر سبقت لے گیا، اور مجھے تیرے اس جواب سے تیرے فاتح عالم ہونے کی خوشبو آتی ہے۔ زینب شورکوٹ۔ نشانہ۔ شہر میں ہندوؤں اور سکھوں کے درمیان فساد برپا تھا۔ ہندوؤں کے علاقے میں ان کے ہاتھ ایک سکھ لگ گیا، اس پر خوب تشدد کیا گیا۔ داڑھی اور سر کے بال اس طرح کاٹ دیے گئے کہ وہ بالکل ہندو معلوم ہو، پھر اسے خوب مار پیٹ کر چھوڑ دیا گیا۔ اسی شام ایک ہندو سکھوں کے ہاتھ لگ گیا، پہلے اسے خوب مارا پیٹا گیا اور پھر ایک کھمبے سے باندھ دیا گیا۔ اس نے چیخ چیخ کر کہا کہ میں سکھ ہوں، ہندو نہیں، مگر اس کی کون سنتا؟ لوگوں نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ اگلی صبح دونوں علاقوں کے واقعات اخبار میں آئے، تصویر بھی۔ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دونوں تصویریں ایک ہی شخص کی تھیں۔ عائشہ خان، کراچی۔ مقابلہ۔ دنیا کے بہترین اردو بولنے والوں کا مقابلہ تھا۔ سوال نہایت مشکل پوچھا گیا تھا۔ سکون اور اطمینان، خوشی اور ذہنی یکسوئی کو زیادہ سے زیادہ 5 الفاظ میں جملے میں بیان کریں۔ جو شخص مقابلہ جیتا، اس کا جواب تھا، میری بیوی سو رہی ہے۔ سیف الدین سیف، لطیف آباد، حیدرآباد، سندھ۔ پکنک۔ وہ دونوں اتوار کو سارا دن ساحل سمندر پر پکنک منا کر شام کو واپس آ رہے تھے کہ اچانک نوجوان نے پریشان ہو کر لڑکی سے پوچھا، میرے خیال میں تم پکنک کے سارے واقعات اپنی ممی کو تو نہیں بتاؤ گی؟ اوہ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، یہ میرا شوہر ہی ہے، جس سے طرح طرح کے سوال کرنے کی عادت ہے، میری ممی کو تو ذرا پرواہ نہیں۔ اظہر عباس، کروڑ پکا۔ محبوب وہ ہستی ہے جس کا ذکر آنے سے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں اور وہ شخص خیالات کا محور بن جائے، اس کی چاہت میں دل سے بیگانہ ہو جائے، اپنی تمام تر خواہشات اس کی آرزوؤں کے آگے زیر کر دے، اپنی تمام تر تمنائیں اس کے نام کر دے۔ محبوب وہ ہے جو روح میں بس جائے اور اس کا ہو جائے، اس کی ہر خاص اچھی لگے، اس کی ہر برائی میں بھلائی نظر آئے۔ محبوب تو وہ ہے جسے 1000 پردوں میں بھی دیکھا جا سکے، اس کے علاوہ اور کچھ یاد نہ ہو۔ کرن فاطمہ، ٹنڈو آدم، سندھ۔
سیر ایک مشہور فلمی ہیرون نے دوسری مشہور فلمی ہیرون سے کہا، میں نے تمہارا مضمون ایک رسالے میں پڑھا تھا، وہ مجھے بہت پسند آیا، ویسے اس کو لکھا کس نے تھا؟ دوسری فلمی ہیرون نے جواب دیا، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں مضمون پسند آیا، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں وہ مضمون پڑھ کر کس نے سنایا؟ یمنا خان، کراچی۔ فرق بیان کیجیے۔ چراغ اور سراغ میں کیا فرق ہے؟ چراغ رگڑنے سے آج کل جن تو حاضر نہیں ہوتا، البتہ جنسیاں ہمارا سراغ لگا لیتی ہیں۔ ٹی وی اور بیوی میں کیا فرق بیان کیجیے؟ دونوں ہی خاموش ہونے کا نام نہیں لیتی، وقفے وقفے سے بریکنگ نیوز پیش کرتے رہتے ہیں۔ موبائل اور موبل آئل میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا خرچہ انسان کی کمر توڑ دیتا ہے جو کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ بھکاری اور بینکاری میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے لیے لوٹنے کا ڈنگ نرالا ہے، دونوں کے پاس رقم محفوظ رہتی ہے۔ سفر اور ہم سفر میں کیا فرق ہے؟ سفر سے ڈاکوؤں سے لٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، جبکہ ہم سفر ہر ماہ تنخواہ پر شوہر کو لوٹتی ہے۔ آصف خان، راولپنڈی۔ خوبیاں۔ سیکرٹری نے باس سے پوچھا، سر آپ ہمیشہ شادی شدہ مرد درخواست گزاروں کو ہی ملازمت کیوں دیتے ہیں؟ اسکن نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے دو وجوہات ہیں، پہلی یہ کہ ان کو بے عزتی سہنے کی عادت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو گھر جانے کی بھی جلدی نہیں ہوتی۔ سعادت علی خان، کورنگی، کراچی۔ دودھ کا جلا۔ بیٹے نے باپ سے کہا، ابا جان آج آپ باکسنگ دیکھنے ضرور جائیں، صرف 100 روپے لگیں گے، 1 گھنٹے کی لڑائی آپ کا دل خوش کر دے گی۔ باپ نے کہا، نہ بیٹا نہ، نکاح خان نے بھی مجھ سے 100 روپے لیے تھے، آج 40 برس ہو گئے ہیں، مگر لڑائی ہے کہ ختم ہونے کو نام نہیں لیتی۔ اصغر علی، نلکا بھائی، پیر محل۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ خصوصی تحفہ۔ ایک ساس یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کے دامادوں میں سے کون اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کنویں پر پانی بھرنے گئی، وہاں اس کا بڑا داماد کھڑا تھا۔ اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کر چلانا شروع کر دیا۔ بڑے داماد نے کنویں میں کود کر اس سے بچا لیا۔ اگلی صبح داماد اٹھا تو اس کے صحن میں کالی بھینس بندھی تھی، جو ساس کی طرف سے اپنے پسندیدہ داماد کے لیے تحفہ تھی۔ کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ کنویں پر گئی، درمیان والا داماد قریب ہی موجود تھا۔ ساس نے کود کر کنویں میں اپنے آپ کو گرایا اور بچاؤ بچاؤ چلانے لگی۔ درمیان والے داماد نے ساس کو مشکل سے بچایا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے صحن میں موٹر بائیک کھڑی تھی، جو ساس کو اپنے فیورٹ داماد کے لیے تحفہ تھا۔ چند روز بعد ساس نے چھوٹے داماد کو آزمانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگائی۔ چھوٹا داماد کنویں کے پاس گیا اور سوچنے لگا کہ ساس نے بڑے والے کو بھینس، درمیان والے کو موٹر بائیک دی ہے، اب رہی سائیکل تو وہ یقیناً مجھے سائیکل ہی دے گی، سائیکل تو میرے پاس پہلے ہی موجود ہے۔ چنانچہ اس نے سانس کو ڈوبنے دیا۔ جب وہ دوسرے دن صبح اٹھا تو اس کے صحن میں کار کھڑی تھی، جو اس کے سسر کی طرف سے اپنے فیورٹ داماد کے لیے تھی۔ نعیم احمد، کوہاٹ۔ غم سے نجات۔ ایک شخص نے بہت غمزدہ انداز میں اپنے دوست سے کہا، غم سے نجات حاصل کرنے کا کوئی آسان سا طریقہ بتاؤ۔ دوست نے ہمدردی سے مشورہ دیتے ہوئے کہا، یار تم شادی کر لو۔ اس شخص نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، اس غم سے تو نجات چاہیے۔ محمد ندیم سعید، لاہور۔ ایک کشتی کے سوار۔ ایک کشتی کنجوس شخص اپنی خادمہ کو ملازمت سے نکالنا چاہتا تھا۔ چونکہ خادمہ کے کئی مہینے کی تنخواہ باقی تھی، لہذا وہ بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ مالک نے فیملی ڈاکٹر کو بلوایا تو خادمہ نے آہستہ سے ڈاکٹر کو بتایا، میں بیمار نہیں ہوں، مالک نے 6 مہینے سے میری تنخواہ نہیں دی ہے، اس لیے بیمار بن گئی ہوں، جب تک میرے پیسے نہیں ملیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔